بزرگوں، بھائی اور دوستوں، اللہ جل جلالہ من والہ نے اس پوری کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے اور اپنی حکمت بالغہ سے اس پورے کائنات کے نظام کو اللہ جل شانہ نے چلایا ہے، برپا کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ نے اس کائنات کے نظام میں مخلوقات کی آبادی، مخلوقات کا سلسلہ تا قیام قیامت باقی رہے، جاری رہے، اسی کے لیے اللہ جل جلالہ من والہ نے مخلوقات میں جوڑے جوڑے بنائے ہیں، نر اور مادہ جوڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور پھر اس جوڑے کا آپسی رشتہ اللہ جل شانہ نے اس رشتے کے قائم کرنے کا نظام خداوند تعالیٰ کی قدرت سے ہے، اللہ کی حکمت اور اللہ کے امر سے ہے، اور یہ آپسی رشتے کا قائم ہونا، اسی سے اللہ جل شانہ نے تناسل، نسلوں کا آباد ہونا، دنیا کا آباد رہنا، اس نظام کو اللہ جل شانہ نے، تناسل والے نظام کو اللہ نے نر اور مادے ان کے آپسی رشتے کے قائم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے اپنی اس نعمت کا تذکرہ بار بار کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے بار بار بتایا ہے کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا ہی بنایا ہے، دن بنایا ہے تو رات بنایا ہے، صبح بنائی ہے تو شام بنایا ہے، آسمان بنایا ہے تو زمین بنائی ہے، خوشی بنائی ہے تو اس کا غم، اس کے مقابلے میں غم بنایا ہے۔ تو اگر پوری کائنات کو، کائنات میں موجود اللہ کی مخلوق ہو یا پھر احوال ہوں، حالات ہوں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز میں جوڑے کو وجود بخشا ہے، اور یہ اللہ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی کارسازی اور اللہ کی کار فرمائی کا نتیجہ ہے۔ ایسے ہی انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، اللہ کی یہ شان ہے کہ سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے پیدا کیا، اور پھر وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر ایک مرد اور ایک عورت سے اس پوری دنیا کو ہم نے آباد کر دیا، اور اس کائنات کے اندر مختلف قبائل، خاندان، مختلف پہچان اور اپنی شناخت اور اپنی آئیڈینٹی کے لوگ بنتے گئے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ قبائل کا اختلاف، یہ مختلف شعب، خاندان، یہ سب کے سب لتعارف، آپسی تعارف کے لیے ہیں، آپس کی جان پہچان کے لیے ہیں۔ انسان کے علاوہ جانوروں میں تو اللہ نے آزاد چھوڑ دیا ہے کہ اپنے توالد اور تناسل،
اپنی نسل کے برقرار رکھنے کے لیے ان کو آزاد چھوڑ دیا ہے، لیکن انسان کو اللہ جل شانہ نے پابند کیا۔ قرآن پاک کی آیات ہیں، اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے محرمات کا تذکرہ کیا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم۔ اللہ جل شانہ نے بتایا کہ ایک مرد کا کن کن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، ایک مرد کون کون سی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کو بتایا کہ حرمت علیکم امہاتکم، کوئی بھی انسان اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، اپنی پھوپھو سے نکاح نہیں کر سکتا، اپنی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتا، اپنی بھائی کی بیٹی یا بہن کی بیٹی، بھتیجی یا بھانجی، اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں کوئی انسان جمع نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کی اس آیت کو رکھ کر علماء نے، فقہاء نے، ائمہ نے ایک بات واضح کی کہ جن کا رشتہ، جن دو رشتوں میں محرمیت کا رشتہ پایا جاتا ہے، جو دو عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہن ہیں، جیسے بہن کا رشتہ ایسے محرم کا رشتہ، کہ پھوپھو اور اس کی بھتیجی، خالہ اور اس کی بھانجی، ایسے ہر وہ رشتہ جو آپس میں محرم رشتہ بنتا ہے، ان دونوں رشتوں کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ دو بہنوں کو، یعنی دو بہنوں سے مراد دو بہنوں کو بھی جوڑ نہیں سکتا، ایسے ہر محرم رشتے کو بھی آپس میں جوڑ نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے جاہلیت کے زمانے میں جو نظام چل رہا تھا اس کو رد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے باپ اگر کسی خاتون سے نکاح کر لیں تو پھر تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اس خاتون سے تم نکاح کرو۔ کہ باپ کا اگر نکاح کسی عورت سے ہو چکا ہے، جی باپ کے نکاح میں ایک عورت آئی اور وہ تمہاری ماں بن گئی، تو ماں سے تو تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ماں کے علاوہ چند اور عورتوں سے بھی اگر باپ نے نکاح کیا ہو تو ان عورتوں سے بھی، جس کو میندری ماں کہتے ہیں، ان سے بھی انسان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ان محرمات کو، اصول کو بیان کر کے پھر اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ۔ یہ چند محرم رشتے ہیں، ان محرم رشتوں سے انسان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے سارے رشتے وہ ہیں، دنیا بھر کی جتنی عورتیں ہیں ان میں سے کسی سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو، جی وہ نکاح کی اجازت اللہ تعالیٰ تمہیں دیتے ہیں، لیکن یہ نکاح تمہیں مہر ادا کر کے کرنا ہوگا، کہ مال کے بدلے میں تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ تو اللہ نے دنیا کے اندر نکاح کا ایک نظام قائم کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف دو نبی ایسے ملتے ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ جل شانہ نے حضرت یحییٰ کے صفات میں ہی یہ بتا دیا کہ حضرت یحییٰ بے نکاح انبیاء تھے۔ حضرت یحییٰ نے نکاح نہیں کیا اور نکاح کے بغیر ہی دنیا سے شہید ہو کر واپس آخرت تشریف لے گئے، اللہ کے پاس واپس پہنچ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا۔ نکاح کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوگی۔ تو نکاح ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں ٹھہرایا۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ جنت تو نعمتوں کا گھر ہے، جنت میں کس چیز کی کمی ہے، وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اکیلا پن محسوس ہونے لگا۔ جنت کی تمام تر نعمتوں کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اپنے آپ کو تنہا اکیلا محسوس کرنے لگے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کی پھسلی سے ہم نے حضرت حوا کو وجود بخشا۔ یہاں ایک خاص بات سمجھنے کی بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ روایات میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ زمین سے کچھ مٹی لے کے آؤ، مختلف رنگت کی، الگ الگ جگہوں کی مٹی لے کے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، زمین پر مٹی لینے لگے تو زمین نے پوچھا کہ جبرائیل یہ مٹی لے جا کے کیا کرو گے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مخلوق بنانے والے ہیں، اس کا نام انسان ہے۔ تو مٹی نے زمین نے پوچھا کہ وہ انسان کیسا ہوگا، کیا کرے گا، اس کے کارنامے کیا ہوں گے؟ تو حضرت آدم نے سنایا، ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت ساری اچھائیاں بھی کرے گا لیکن فساد و فتنہ بھی کرے گا، وہ بہت کچھ خرابیاں بھی کرے گا۔ تو مٹی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے التجا کی، مٹی نے کہا کہ جا کے اپنے رب سے کہیے، پروردگار کو بتائیے کہ انسان کو بنانا ہو تو پتھر سے بنا دے، لکڑی سے بنا دے، لوہے سے بنا دے، کسی اور مادے دھات سے بنا دے، مٹی سے نہ بنائے، ہم تو بننے تیار نہیں ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی اس التجا کو سن کر واپس آ گئے، آ کے اللہ کو سنایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو بھیجا، حضرت میکائیل بھی واپس خالی ہاتھ آ گئے، پھر حضرت اسرافیل کو بھیجا، حضرت اسرافیل بھی خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو بھیجا، مٹی نے، زمین نے اپنی جو بھی عرض گزاشت تھی، جو سنانا تھا، حضرت اسرائیل کو بھی سنایا، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری نہیں سننی ہے، مجھے تو اللہ کی سننی ہے، میں اللہ کی سنوں گا، میں تمہاری تھوڑی سنوں گا، جو سنانا ہے وہ چل کے خود اللہ کو سناؤ۔ اس لیے مٹی لے کے حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اسی لیے اللہ جل شانہ نے حضرت اسرائیل کو جان لینے، موت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ کسی کی سننا نہیں ہے، بس اللہ کی ماننا ہے، ورنہ تو سبھی کچھ نہ کچھ بہانے بتانے لگیں گے کہ کچھ ضرورتیں، تقاضے، کچھ نہ کچھ حالات تو دنیا میں رہنے کے ہر ایک کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اللہ نے مٹی کو جمع کر کے حضرت آدم کا جسم بنایا، پھر اس بنے ہوئے جسم کو جو مٹی کا بنا تھا اس کو سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس کے اندر اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس جسم، اس مٹی سے بنے ہوئے جسم میں اپنی پھونک سے اس میں روح کو داخل فرمایا اور وہ زندہ حضرت آدم بن گئے ہیں۔ حضرت آدم کو جب اللہ نے بنایا تو مٹی سے ان کا جسم بنا کر سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ فرشتوں نے دیکھا، شیطان اندر گھس کے باہر نکلا، یہ سب روایتوں میں ملتا ہے۔ لیکن حضرت حوا کو جب پیدا کرنا چاہا تو غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی طرح سے مٹی سے کیوں نہیں بنایا؟ مٹی سے اس لیے نہیں بنایا کہ مٹی کا جسم ایک عورت کا، آپ سمجھیں، ایک عورت کا جسم مٹی سے بن کر اس کو سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اور مخلوقات کی نظر اس پر پڑے، اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ کسی عورت، کسی خاتون کے جسم پر فرشتے کی بھی نگاہ پڑے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے حضرت حوا کے جسم کو مٹی سے نہیں بنایا بلکہ حضرت آدم کی پھسلی نکال کر لمحوں میں، وہاں تو آدم کو پیدا کرنے میں تو لمبا وقت لیا،
حضرت حوا کو پیدا کرنے میں لمبا وقت نہیں لیا، پھسلی نکال کے اللہ نے حضرت حوا کو تیار کر کے کھڑا کر دیا۔ حضرت حوا سے حضرت آدم کا نکاح ہوا اور دونوں کو وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، پھر اللہ جل شانہ نے حضرت آدم اور حوا دونوں کو جنت میں روانہ کیا اور ٹھہرایا، تو اب حضرت آدم کو جنت بھی جنت لگنے لگی، جنت میں مزہ آنے لگا، اور جنت کی نعمتیں گویا واقعتاً وہ نعمتیں سمجھ میں آنے لگی، ورنہ حضرت حوا کے بغیر حضرت آدم جنت میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ نکاح ایک انسانی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے پورا کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ میں فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوجوانوں کو مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں جن کے پاس صلاحیت ہے اور قوت ہے، سہولت ہے، ان کو وقت پر نکاح کر لینا چاہیے۔ معاشرے کے اندر جو کمیاں، جو کوتاہیاں ہماری زندگی میں اور ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں، اس میں ایک بہت بڑی کمی اور کوتاہی بچوں اور بچیوں کے نکاح میں دیر ہونا بھی ہے۔ معاشرہ کس درجے بے حیا بن چکا ہے، اور معاشرے میں فحش ننگا پن کیسے پھیل چکا ہے، اور نظر کا بچانا، ایمان کا بچانا، اخلاق کا بچانا، اپنی عفت اور پاک دامانی اور کردار کا بچانا کس طرح سنگین مسئلہ، مشکل ترین مسئلہ بن چکا ہے، یہ ہم سب کے سامنے کھلی ہوئی چیز ہے، یہ کسی کے لیے ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر اس بات کی کمی ہے، معاشرے میں یہ بے حسی بڑھ رہی ہے۔ خود نوجوان، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب تک ہم خود اپنے پیروں پہ کھڑے نہ ہو جائیں اس وقت تک ہم نکاح کرنے تیار نہیں ہیں۔ پیروں پر کھڑا ہونا تو ضروری ہے، لیکن اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ کہیں کمر نہ جھک جائے۔ پیروں پر کھڑے ہوتے ہوتے کمر جھک جائے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ پیروں پر کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا۔ علماء فرماتے ہیں احناف نے، خاص طور سے علماء احناف نے نکاح کو بہت آسان کیا ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے نکاح کو آسان کیا ہے، اور زنا سے بچنے کے لیے، بدکاری برائی سے بچنے کے لیے، فحش اور بے حیائی سے بچنے کے لیے، اور دوسری خود اپنی زندگی کو غارت کرنے سے بچنے کے لیے شریعت نے اور خاص طور سے علماء احناف نے نکاح کو بہت آسان کر دیا، بہت آسان کر کے علماء نے نکاح کو پیش کیا ہے، اور خاص طور سے علماء احناف نے۔ شوافع کے پاس نکاح کے لیے بہت سارے شرائط، کنڈیشنز ہیں، لیکن علماء احناف نے بہت آسان رکھا۔ 2 گواہ موجود رہیں، مہر کا ادا کرنا فوراً ضروری نہیں ہے، بعد میں مہر دیا جا سکتا ہے، مہر کا تذکرہ بھی نکاح کے دوران نہ کیا جائے تو بھی نکاح ہو جائے گا، اور 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول، ان 2 چیزوں سے نکاح ہو جاتا ہے۔ اتنا آسان کر دیا، لیکن معاشرہ اس کو مشکل کر رہا ہے، جوڑے کے نام پر، جہیز کے نام پر، اور دوسری خرافات کے نکاح کے ساتھ میں جوڑ لینے کے ساتھ، کہ بہت ساری خرافات کو ساتھ میں جوڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور نوجوان بچے اور بچیاں، خاص طور سے بچیوں کا مرحلہ آج ہم سب جانتے ہیں، پورے معاشرے میں اوپر سے لے کر نیچے تک، ان پڑھ بچیاں، جنہوں نے زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ان بچیوں کا نکاح مشکل ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں پڑھے لکھے بچوں کا شاید نکاح آسان ہو جائے گا، تو لیکن پڑھی لکھی بچیاں ماشاءاللہ ڈگریاں حاصل کی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، صلاحیت ہے، سب کچھ ہے، اللہ نے بہت کچھ سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود
یہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی جوڑے جہیز کے مطالبے یا خود گھروں کے اندر رشتوں کے کفو اور مناسب رشتوں کی تلاش میں معاملہ اتنا زیادہ طول پکڑ لیتا ہے کہ جب مناسب عمر ہوتی ہے تو مناسب رشتہ سمجھ میں نہیں آتا، اور جب عمر گزر جاتی ہے تو اب مناسب نامناسب ہر رشتے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے، لیکن کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس طرح عمریں گزرنے لگتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں دوسری طرح کی برائیوں کے پھیلنے کے اسباب بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ میں فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نوجوان کو چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوانی میں حضرت خدیجہ سے نکاح کر کے ایک عمدہ نمونہ، ایک بہترین مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہ اسی مثال کو صحابہ کے لیے پسند فرمایا، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت جابر کے والد عبداللہ کی شہادت ہو گئی تھی، اور حضرت عبداللہ جو جابر کے والد ہیں، جابر ایک لڑکے اور بیٹے تھے، ان کے علاوہ عبداللہ کی بہت ساری بیٹیاں تھیں، یعنی حضرت جابر کی بہت ساری بہنیں تھیں۔ جب واپس تشریف لا رہے ہیں احد کے میدان سے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف آ رہے ہیں تو حضرت جابر ابن عبداللہ ساتھ تھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شادی کر لی؟ حضرت جابر نے کہا رسول اللہ ہو گیا نکاح۔ رسول اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے، اور اتنی آسانی کے ساتھ میں نکاح مدینے میں ہو رہا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بتایا نہیں گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انبیاء ہی سے کیا کہ بیاہی سے کیا؟ ہم پہلے سے شادی شدہ خاتون سے کیا یا انبیاء ہی خاتون سے کیا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہنیں تھیں ان کی، اور چھوٹی عمر ابھی ان بہنوں اور بچیوں کی تھی، اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، تو اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ میں نے بیاہی خاتون سیبہ سے میں نے نکاح کیا ہے، جس کا پہلے سے نکاح ہو چکا تھا، میں نے ایسی خاتون سے نکاح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا ارے بیاہی سے کیوں کیا؟ تم انبیاء ہی سے کرتے، جوان خاتون سے کرتے، تلاعبھا و تلاعبکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم سے کھیل کود کرتی، تم اس سے کھیل کود کرتے، تو تم باکرہ سے، انبیاء ہی سے تم نے کیوں نہیں کیا؟ بیاہی خاتون سے تم نے کیوں نکاح کیا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اشارہ دیا ہے کہ خود عمل سے تو اللہ کے رسول نے وہ کیا، لیکن جوانوں کے لیے بہتر کیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ہے۔ حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول میری چونکہ چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، ان بہنوں کو سنبھالنے کے لیے کوئی معمر، سمجھدار، سنجیدہ خاتون گھر کے اندر چاہیے تھی، اس لیے میں نے انبیائی خاتون سے نکاح کرنے کے بجائے بیاہی عورت سے، سیبہ سے میں نے نکاح کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ فلیتزوج، نکاح ہونا چاہیے، مناسب عمر میں نوجوان اپنا نکاح کریں، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جوان بچے، جہاں ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ بیٹے کو پیاس لگے تو پانی ملے، بھوک لگے تو کھانا ملے، جیسے یہ دو ضرورتیں ہر انسان کے لیے ہیں، کپڑے کی ضرورت ہے، روٹی کی ضرورت ہے، ایسے ہی ہر جوان کے لیے گویا نکاح کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش رکھی ہے، ہر انسان، مرد میں بھی رکھی ہے، عورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جہاں بھوک پر کھانے کی ضرورت ہے، پیاس پر پانی کی ضرورت ہے، تن ڈھکنے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، ویسے لڑکی کے لیے شوہر کی ضرورت ہے، اور لڑکے کے لیے بیوی کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ضرورت ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے، اور اس ضرورت کا پورا کرنا اور اس کا مناسب موقع پر
बर वक्त ख्याल करके जी अपने जवान बच्चों को तैयार करके मुनासिब रिश्ते जी ढूंढ लेना। हजरत उलमा ने, हमारे फुक़हा अहनाफ ने फरमाया, नाबालिग बच्चे और बच्चे का जी हुकूमत के एतबार से गुंजाइशें नहीं है, मैं सिर्फ आपको निकाह की आसानी के लिए कहाँ तक उलमा ने गुंजाइश रखी है यह मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आजकल हुकूमत के एतबार से नाबालिग बच्चों के निकाह पर पाबंदी है, वो बात अलग है, लेकिन मैं सिर्फ मसला आपको समझाना चाहता हूँ कि हज़रत उलमा ने, फ़ुक़हा अहनाफ ने लिखा है कि नाबालिग बच्चे और बच्ची का निकाह जी माँ बाप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। वहाँ और दूसरे अइम्मा ने ये एतराज़ किया, कहा कि नहीं हो सकता, तो हजरत उलमा ने, फ़ुक़हा अहनाफ ने फरमाया कि जो कम सिनी की उम्र होती है, कम उम्री होती है, वो कम उम्री में ये हमसर रिश्ते आसानी से मिल जाते हैं। इसीलिए पुराने ज़माने में लोग बचपन में मंगनियाँ कर देते थे, बातचीत आपस में कर लेते थे कि हमारे बच्चे का तुम्हारी बच्ची से, तुम्हारी बच्ची का हमारे बच्चे से। ये बचपन में पहले बातचीत हो जाती थी या रिश्ते तय हो जाते थे। क्यों? तो क्योंकि उस बचपने की उम्र में गोया हमसरी होती है खानदान के एतबार से। बाद में चलकर जी कोई माशाल्लाह डॉक्टर बन जाता है, कोई माशाल्लाह और कोई डिग्री हासिल कर लेता है, तो अब डॉक्टर के लिए कोई डॉक्टर ही मिले जी, लड़की डॉक्टर बन गई तो उसके लिए कोई डॉक्टर ही मिले। चाहत तो बहुत अच्छी है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन इस चाहत के पीछे वक्त लग जाता है और उस वक्त के लगने की वजह से जिंदगियों में कुछ और चीजें दाखिल हो जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है एक हदीस के अंदर कि मुनासिब वक्त पर निकाह कर देना दुनिया में अमन के पैदा करने का जरिया है, और अगर निकाह में इंसान गफलत करता है तो फसादुन कबीर, दुनिया के अंदर बड़ा फसाद मचता है और दुनिया के अंदर बहुत सारी जी बेहयाइयाँ, फहश और गंदगियाँ फैल जाती हैं, जिसको आज हम सब देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। शरीयत ने लड़के की रजामंदी, लड़की की रजामंदी को बहुत अहमियत दी है कि लड़के की रजामंदी, लड़की की रजामंदी ये दोनों जरूरी है। बहुत सारी दफा हमारे माशरे में ये भी एक बहुत बड़ी कमी है कि माँ बाप अपनी रजामंदी को बच्चों पर थोपने की कोशिश करते हैं और माँ बाप की तरफ से गोया जबरदस्ती होती है। लड़की की रजामंदी भी हासिल करना जरूरी है, लड़के की रजामंदी भी हासिल करना जरूरी है। उनकी अपनी दिली चाहत, उनके अपने दिल के जज्बात हैं और उनकी अपनी चाहत है, और वो चाहत उनसे पूछी जाए जी, बेतकल्लुफ जी मालूम किया जा सकता है और मालूम करके उनकी उस चाहत को पूरा किया जा सकता है। शरीयत ने गुंजाइश नहीं बल्कि शरीयत ने इसका हुक्म रखा है कि मर्जी मालूम करके की जाए। हाँ, सिर्फ बाकिरा अनबियाही बच्ची के बारे में शरीयत ने इतना कहा है कि उसकी खामोशी रजामंदी है कि चूंकि वो बच्ची है, नाबालिग बालिगा और माशाल्लाह लेकिन अनबिया ही है, उसका निकाह नहीं हुआ है, तो वो निकाह के बारे में माँ बाप के सामने, रिश्तेदारों के सामने अपनी रजामंदी को जाहिर करते हुए या अपने ख्यालात को जाहिर करते हुए वो शर्म महसूस करेगी, वो हया महसूस करेगी। इसलिए उसकी खामोशी को भी रजामंदी समझा गया है। लेकिन रजामंदी हासिल किए बगैर या उसकी मर्जी किसी और जगह है, दूसरी जगह पर जबरदस्ती उसका रुख फेरने की कोशिश लड़के का हो, लड़की का हो, ये मुआशरे के अंदर जो फैल रहा है, इसमें हमें एहतियात बरतनी है और बच्चों की रजामंदी का भी माँ बाप को ख्याल रखना जरूरी होता है। बाज़ दफा अपनी नाक का मसला बनाकर या अपनी इज्जत का मसला बनाकर जो जिंदगियां जबरदस्ती जोड़ी जाती हैं, वो बाद में मुसीबत का और मुश्किलात का सबब बन जाती हैं। तो बहरहाल अल्लाह जल्ल जलालहु मन वालहू ने इस दुनिया को जी निकाह के जरिए से जोड़ा है। तनासुल और तवालुद, खानदानों के आबाद और दुनिया के आबाद होने का निज़ाम अल्लाह ने निकाह के साथ में जोड़ के रखा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है कि शादियां तो बहुत सारी बुनियादों पर होती हैं, लेकिन दीन की बुनियाद पर निकाह होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाया है। इसलिए हम इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। माशरे में फैलती हुई बुराइयों को रोकने का सबसे बेहतरीन हल बच्चियों और बच्चों का
मुनासिब उम्र में जी इब्तिदाई जवानी की उम्र में उनकी शादियों का कर देना। और खुद नौजवानों को भी ये समझना चाहिए अल्लाह की तरफ से पैरों पर खड़ा करने का अल्लाह का निज़ाम है। रोजी के दरवाज़ों के खुलने की अलग अलग उम्रें होती हैं, एक ही उम्र में पूरी रोजी नहीं खुल जाती है। ये आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला की तरफ से रोजी के दरवाजे खुलेंगे। इसलिए निकाह में रोजी के दरवाज़ों के खुलने के इंतज़ार में निकाह में देर नहीं करना।